بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب غسل الدم۔ دم سے مراد دم حیض۔ یہ باب حیض کے خون کے دھونے کے حکم کے بیان میں ہے۔ ھذا باب فی بیان حکم غسل الدم ای دم الحیض۔ ما سبق سے اس باب کی مناسبت یہ ہے کہ ما سبق میں پیشاب سے ازالہ پیشاب سے طہارت کا بیان تھا، اور اس باب میں خون سے طہارت کا بیان ہے۔ خون اور پیشاب دونوں ناپاک ہیں۔ ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ پیشاب اور خون اور تمام نجاستیں تمام نجاستوں کی طرح خون مطلقاً ناپاک ہے۔ کوئی سا بھی خون ہو، خون نجاست غلیظہ ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے او دم مسفوحا او لحم خنزیر۔ اب چاہے وہ حیض کا خون ہو، استحاضہ کا خون ہو، یا اس کے علاوہ مطلقاً کوئی دوسرا خون ہو، خون نجاست غلیظہ ہے۔ اب امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان کا مذہب یہ ہے کہ نجاست قلیل ہو یا کثیر، اس کا دھونا فرض ہے، اور ہمارے یہاں قلیل نجاست معاف ہے۔ قلیل کتنی؟ تو ہمارے یہاں پر 1 درہم کی مقدار۔ یہ حضرت علی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اپنے ناخن کی مقدار کو معاف بتایا، اور ان کا ناخن ہماری ہتھیلی کے قریب تھا۔ بات سمجھ گئے؟ ایک تو یہ اختلاف، دوسرا یہ کہ ازالہ نجاست امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان کے نزدیک صرف پانی سے ہوگا، پانی کے علاوہ کسی دوسری چیز سے نہیں۔ ہمارے یہاں پانی ہو یا کوئی ایسا سیال بہنے والا جو نجاست کو اکھیڑ دے، اور جو اپنی رقت و سیلان پر باقی ہو، ہر اس چیز سے ازالہ نجاست جائز ہے۔ بات سمجھئے؟ یہ باتیں ذہن نشین رکھیے۔ اب حدیث مبارک سنیے۔ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تخيز في الثوب كيف تصنع؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء وتنزعه وتصلي فيه۔ پہلے راویہ نے حدیث کو دیکھ لیں۔ محمد ابن مثنى، ان کے شیخ یحییٰ، یہ یحییٰ ابن سعید قطان ہیں، ان کے شیخ ہیں ہشام
ابن عروہ ابن زبیر، انہوں نے روایت کی فاطمہ سے. یہ فاطمہ ہشام کی بیوی ہیں. یہ فاطمہ بنت منذر بن زبیر ہے. میں نے اس کی تشریح پہلے کر دی تھی کہ حضرت زبیر ابن عوام کے ایک بیٹے عروہ تھے، دوسرے بیٹے منذر تھے. عروہ کے بیٹے ہشام ہیں اور منذر کی بیٹی فاطمہ ہے. تو عروہ نے اپنے بیٹے ہشام کا نکاح کیا تھا اپنے بھائی منذر کی بیٹی سے. سمجھ گئے؟ تو یہ فاطمہ منذر کی بیٹی ہیں اور منذر زبیر کے بیٹے ہیں. اور آپ نے یہ پڑھا ہے کہ حضرت زبیر ابن عوام کی اہلیہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق تھی. تو یہ فاطمہ اپنی دادی اسماء سے روایت کرتی ہیں. اسماء کہتی ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک مسئلہ معلوم کیا. وہ مسئلہ یہ کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں حیض آتا ہے اور حیض کا خون کپڑے میں لگ جاتا ہے تو کیف تصنع، یا رسول اللہ اب یہ کیا کریں کہ اپنے اس کپڑے سے حیض کا خون دھوئیں یا ویسے ہی نماز پڑھ لیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو 3 باتوں کا حکم دیا. فرمایا تحطہ، پہلے اس کو رگڑو تاکہ خون کا اثر کم ہو جائے. ثم تقرصہ بالماء، پھر اس کو پانی سے گیلا کر کے اس کو کپڑے کو رگڑو. یعنی پہلے تحطہ، پہلے تو اس کو کھرچ دو، رگڑ دو ویسے ہی سوکھا، اس کے بعد پانی سے گیلا کر کے اس کپڑے کو رگڑو، اور جب پانی سے گیلا کر کے کپڑے کو رگڑو وتنضحہ، اس کے بعد اس کو مزید اور پانی سے دھو تاکہ خون کا اثر بالکل ختم ہو جائے. وتصلی فیہ، اور اس کے بعد اس کپڑے میں نماز پڑھ لو. اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 جملے ارشاد فرمائے. پہلا تحطہ، اس کو کھرچو رگڑو. ثم تقرصوا بالماء، اس کے بعد پانی ڈال کر اسے رگڑو اور اس کے بعد پانی سے دھو دو. وتصلی فیہ، اور پھر اس کے بعد میں نماز پڑھو. اس سے یہ معلوم ہوا کہ دم حیض ناپاک ہے، ورنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کے دھونے کا حکم نہ دیتے. اور حکم بھی اس اہتمام کے ساتھ کہ پہلے کھرچنا ہے، پھر پانی ڈال کر ملنا ہے اور اس کے بعد میں دھونا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ناپاک ہے. اچھا، اور اس حدیث پاک سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کپڑے کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھونا فرض نہیں ہے، بلکہ ازالہ نجاست فرض ہے، جتنی مرتبہ پانی ڈالنے سے ہو جائے. اب سرکار نے ارشاد فرمایا ثم تقرصوا بالماء، اس کے بعد پانی ڈال کر رگڑو. وتنضحہ، اور پھر پانی سے اس کو دھو لو. اس وجہ سے امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ازالہ نجاست کے لیے پانی کا استعمال ضروری ہے، مگر ہمارے یہاں پر پانی کا استعمال لازم نہیں ہے، بلکہ ہر ماء طاہر طالع سے ازالہ نجاست ہو جائے گا.
اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پانی کا ذکر فرمایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عادتاً پانی سے ہی ازالہ نجاست ہوتا ہے، اور ہر جگہ پر پانی بآسانی میسر آ جاتا ہے، اس لیے سرکار نے پانی کا ذکر فرمایا۔ یہ زیادہ کر پانی پائے جانے کی وجہ سے ہے، تو یہ قید بطور عادت کے ہے اور غیر ما سے اعتراض کے لیے نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اب حدیث پاک کے الفاظ پر اور غور کیجیے۔ فرمایا کہ ایک عورت نے آ کر کہا ارأیت حمزہ استفہام کے لیے ہے، رأیت رویت سے بنا ہے، لیکن معنی میں یہ خبر کے ہے، اس لیے کہ رویت یہ سبب ہے اخبار کا، تو سبب بول کر کے مسبب مراد ہے، تو ارأیتا کا معنی اخبرتا، اور یہ استفہام امر کے معنی میں ہے، یعنی اخبرنی۔ وجہ جامع یہ ہے کہ استفہام امر دونوں میں طلب ہوتی ہے، تو معنی ہوا اخبرنی، سرکار ہمیں آپ یہ خبر دیں۔ احدانا تحیض فی الثوب، ہم میں سے کسی کو کپڑے میں حیض آ جاتا ہے، اس کا مطلب یعنی حیض کا خون کپڑے تک پہنچ جاتا ہے، اور یا تحیض فی الثوب کا معنی یہ ہے کہ حیض اس حال میں آتا ہے کہ عورت کپڑے پہنے ہوئی ہوتی ہے اور حیض کا خون کپڑے میں لگ جاتا ہے۔ تو کیا کیف تصنع کے معنی یعنی اتصلی فی، کہ عورت اسی میں نماز پڑھ لے گی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اگر خون لگ جائے تو پہلے اسے کھرچ دو، پھر پانی سے اس کو مل دو، اور پھر اس کو دھو، اور دھونے کے بعد پھر اس کپڑے میں نماز پڑھو۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان کے نزدیک قلیل ہو یا کثیر مطلقاً ازالہ یہ فرض ہے، ہمارے یہاں پر قلیل خون معاف ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ان کی دلیل تو یہی حدیث پاک ہے کہ سرکار نے فرمایا اس کو رگڑو، اس کو کھرچو، اور پھر پانی سے دھو لو، اس لیے کہ سرکار نے قلیل و کثیر کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا، اور نہ اس کی خون کی اس سائلہ سے مقدار معلوم کی ہے کہ نہیں، مطلقاً حکم دے دیا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ قلیل خون معاف ہے۔ دلیل یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ما کان لإحدانا الا ثوب واحد فيه تحیض فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها، کہ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا، اسی میں حیض کا خون آ جاتا، تو اگر تھوڑا سا خون لگتا تو اسے پانی سے تر کر کے اپنے تھوک سے تر کر کے تھوک سے رگڑ دیتی، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر قلیل خون بھی ناپاک ہوتا تو صرف رگڑنا تھوک سے کافی نہیں تھا، بلکہ دھونا ضروری ہوتا۔ چنانچہ حضرت امام بیہقی نے ارشاد فرمایا، ھذا فی الدم الیسیر الذی یکون معفوفا عنہ،
یہ بات تھوڑے سے خون میں ہے جو کہ معاف ہوتا ہے، لیکن اگر کثیر ہو تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو دھوتی تھیں، ہے نا۔ تو یہ دلیل امام شافعی کے برخلاف ہے، جو انہوں نے یہ کہا کہ قلیل کثیر خون جتنا بھی ہو سب کا دھونا یہ فرض ہے نا۔ اور ہماری ایک دلیل حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے کہ ابو ہریرہ انہ کان لا یرا بالقطرۃ والقطرتین باسا، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون کے ایک دو قطرے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ اس میں نماز پڑھ لی جائے۔ اور عبداللہ ابن عمر کی روایت آپ نے پڑھی کہ انہوں نے اپنی پھنسی پھوڑی، اس کے نچوڑا، فخرج منها دم، اس سے خون نکلا، فمسحه بيده، اس کو اپنے ہاتھ سے پونچھ لیا، فصلى، اور اس میں نماز پڑھی۔ تو یہ ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ قلیل خون معاف ہے۔ تو شوافع عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ احتیاط والے نہیں ہو سکتے، سمجھ گئے۔ اور قلیل خون معاف ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ موضع ضرورت ہے، اس لیے کہ انسان بسا اوقات اس کے جسم پر پھنسی نکلتی ہے یا مچھر وغیرہ کا خون اس کے جسم پر لگ جاتا ہے، لہذا یہ معاف ہے۔ پھر قرآن کریم کی آیت مبارکہ آپ نے پڑھی او دم مسفوحا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو دم غیر مسفوح ہو وہ حرام نہیں، اور جب حرام نہیں تو وہ ناپاک بھی نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قلیل کی مقدار درہم سے کیوں ہے، تو یہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے نجاست کی مقدار درہم سے معاف فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہ قدرہ بظفرہ، کہ انہوں نے اس کی تعیین اپنے ناخن سے کی، اور محیط میں وکان ظفرہ قریبا من کفنا، کہ امام حضرت عمر کا ناخن ہمارے ہتھیلی کی بمقدار تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ ہتھیلی سے کم ہو تو یہ ناپاک نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ اب رہا یہ کہ قرآن کریم میں وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ، کہ اے محبوب اپنے کپڑے کو پاک رکھیے، اس میں تو قلیل و کثیر کی کوئی تفریق نہیں ہے، تو قلیل کیسے معاف ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ قلیل مراد نہیں ہے، بالاجماع دلیل یہ ہے کہ موضع استنجا جو ہے محل استنجا یہ پاک ہے نا، تو لا محالہ وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ کا مطلب وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ عَنْ كَثِيرِ النَّجَاسَاتِ۔ چلیے ہاں اگلی روایت دیکھیں، یہ روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، قالت جاءت فاطمة بنت ابی حبیش الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، اس روایت میں یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک مسئلہ معلوم کیا، اور انہوں نے یہ مسئلہ معلوم کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے استحاضہ کی بیماری ہے، خون استحاضہ کا آتے رہتا ہے اور میں پاک نہیں ہوتی،
تو کیا یا رسول اللہ میرے لیے حائضہ کا حکم ہوگا اور مجھے نماز چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا، تمہیں اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دم استحاضہ دم رحم نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک رگ کا خون ہے۔ کون سی رگ؟ جس کا نام ہے بازل۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑو، اور جب حیض کے دن چلے جائیں تو خون دھو، غسل کرو، خون دھو اور نماز پڑھ لو۔ بات سمجھے؟ اب حیض کے دن آنے سے مراد کیا ہے؟ تو احناف کا مذہب یہ ہے کہ مثلا اگر کسی عورت کو ہر مہینے چاند کی مہینے کی 15 تاریخ سے لے کر 20 تاریخ تک حیض آتا تھا، اب یہ استحاضہ میں مبتلا ہو گئی، اب تمام دن اسے خون آتا ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ اپنے حیض کے ایام عادت جو چاند کی 15 تاریخ سے لے کر 20 تاریخ تک ہے، ان میں یہ نمازیں چھوڑ دے، اور یہ دن حیض کے شمار ہوں گے، اور جب 20 تاریخ آ جائے اور حیض کی مدت پوری ہو جائے تو یہ غسل کرے، اور غسل کر کے یہ خون دھوئے اور نماز پڑھ لے۔ اب ایک مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ اگر اس کے پہلے سے ایام عادت متعین نہیں ہے، بلکہ جب بالغہ ہوئی پہلی مرتبہ حیض کا خون آیا، اسی کے بعد استحاضہ شروع ہو گیا، تب کیا کرے گی؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس تاریخ میں اسے خون آیا تھا اس تاریخ سے لے کر 10 دن ہر مہینے یہ حیض کے شمار کیے جائیں گے، اور 10 دن نماز چھوڑے گی، اور باقی دن استحاضہ کے شمار ہوں گے اور یہ نماز پڑھے گی۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہ مستحاضہ معذور شرعیہ ہے، اس کے لیے حکم ہوگا کہ ہر نماز کے وقت میں وضو کرے، اور اس وقت میں جتنی نمازیں چاہے پڑھ لے۔ مثلا ظہر کا وقت شروع ہوا، اب یہ وضو کرے، اور جب تک ظہر کا وقت باقی ہے اسی وضو سے جتنی نمازیں چاہے اتنی نمازیں پڑھ سکتی ہے، جب کہ خون کے علاوہ اور کوئی دوسرا ناقض وضو نہ پایا جائے تب۔ یہ مسئلہ ذہن نشین رکھنا، اور اگر کوئی دوسرا ناقض وضو پایا گیا جس میں یہ معذور نہیں ہے تب اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ یہ اجازت اس وقت ہے جب کہ کوئی دوسرا اور ناقض وضو نہ پایا جائے۔ اب ظہر کے وقت میں جو جتنی نمازیں چاہے فرض یا سنن و مستحب سب پڑھ سکتی ہے، اور امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان کے نزدیک معذور شرعی اور معذور شرعی کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ وضو کر کے ایک فرض نماز پڑھے گا، اور اس کے ساتھ میں جو سنت یا نفل نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے گا۔ ابھی آ جائیں۔ سنت، اور اگر دوسرا فرض پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو الگ سے وضو کرنا لازم ہوگا۔ وہاں پر یہ ثم، ان کی دلیل یہ ہے کہ ثم توضئی لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ تو ہمارے یہاں پر یہ کہ اللام للتوقیت، لام وقت کے معنی میں ہے، معنی یہ ثم توضئی لوقت کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت میں وہ وضو کرے، اور پھر اس وضو سے جتنی نمازیں چاہے پڑھ لے۔ فرماتے ہیں حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا ہشام ابن عروہ عن ابی ای عن عروہ عن عائشہ
قالت جاءت فاطمة بنت ابی حبیش کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ انی امرات استحاض، استحاض فعل مجہول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور حیض کے لیے فعل معروف استعمال ہوتا ہے نا، جیسے انی حیضت، اور استحاضہ کے لیے فعل مجہول استحاض۔ علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان نے اس کی بڑی عمدہ وجہ استعمال فرماتی ہیں کہ چونکہ حیض عادت معروفہ کے طور پر جاری ہوتا ہے اس لیے اس کی نسبت عورت کی طرف کی جائے گی، اور استحاضہ یہ نادر اور ایک مرد کے طور پر عورت کو لائق ہوتا ہے، تو گویا کہ اب عورت کو لائق ہوا تو اس کی نسبت فعل معروف کے ساتھ عورت کی طرف نہیں کی جائے گی بلکہ فعل مجہول کے ساتھ۔ استحاض میں حیض میں استحاضہ میں مبتلا کر دی گئی۔ فلا اطہرو، تو میں تو پاک نہیں ہوتی، برابر حیض کا استحاضہ کا خون جاری ہوتا رہتا ہے، تو کیا میرے لیے حیض کا حکم ہے اور میں نماز چھوڑ دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انما ذالکی مت پڑھنا، ذالکی عرق، اس لیے کہ کاف خطاب کے لیے ہے اور یہاں پر مخاطبہ عورت ہے، اس لیے ذالکا نہیں، ذالکی عرق ای دم عرق، یہ تو رگ کا خون ہے، ولیس بحیض، یہ حیض نہیں ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدْعِي الصَّلَاةَ، تو جب تمہارے حیض کے دن آئیں تو تم نماز کو چھوڑو، اس کی تشریح میں نے کر دی۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب یہ حیض کے دن گزر جائیں، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، تو تم اپنے سے خون دھو اور غسل کرو، ثم صلی، اس کے بعد نماز پڑھو۔ حضرت ہشام کہتے ہیں وقال ابی، میرے والد عروہ نے کہا ثم توضئی لکل صلاۃ، پھر ہر نماز کے لیے وضو کرو یہاں تک کہ وہ وقت اگلا والا وقت آ جائے۔ بس سمجھ گئے؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دم استحاضہ بھی ناپاک ہے، سرکار نے اس کے دھونے کا حکم دیا ہے۔ اب ایک یہاں پر شائبہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب حیض کے ایام آئیں تو اپنے سے خون دھو لو اور نماز پڑھو، تو کیا حیض کے ایام آئیں تو عورت کو نہانا ضروری نہیں ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ فاغتسلی، تم غسل کرو، اور بعض حدیث کی تفسیر ہوتی ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو نماز پڑھے گی تو نماز پڑھنے سے پہلے وہ غسل بھی کرے گی، اور جب یہ جو فرمایا کہ توضئی لصلاۃ لکل صلاۃ سمراد لوقت کل صلاۃ، اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عورت مردوں سے براہ راست مسئلہ معلوم کر سکتی ہے، اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حاجت شرعیہ کے وقت میں اجنبیہ عورت کی آواز کا سننا جائز ہے، اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مستحاضہ ایام حیض میں نماز نہیں پڑھے گی، پڑھنا حرام ہے، اور کوئی سی بھی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے ایام حیض میں، اور نہ فرض نہ نفل، اور نہ جنازے کی نماز، نہ سجدہ تلاوت، نہ طواف، اور نہ سجدہ شکر۔ اور ایک اس سے یہ معلوم ہوا کہ خون ناپاک ہے،
اور پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ صرف حیض کا خون منقطع ہونے سے نماز فرض واجب ہو جاتی ہے نا. جب حیض کا زمانہ ختم ہو گیا تو اس پر فرض ہے کہ فوراً غسل کر کے نماز پڑھے. اگر غسل نہیں کیا اور نماز کا وقت جاتا رہا تو اس نماز کی قضا اس کے ذمے لازم ہے. اب اس سے احناف نے اس بات پر دلیل پیش کی کہ اگر غیر سبیلین سے خون نکلے تو وضو کرنا فرض ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی طہارت ٹوٹنے کی علت بیان کی کہ یہ خون جو نکلا ہے وہ رگ کا خون ہے، اور رگ کا خون یہ بدن سے نکلنے والا ہے. بات سمجھ گئے؟ ہاں. اور اگلا باب دیکھیں، باب غسل المنی و فرقہ و غسل ما یصیب من المرأۃ. یہ باب اس بارے میں کہ منی کا دھونا اور منی کا کھرچنا اور اس کا دھونا جو عورت کی منی مرد کے جسم پر لگ جائے. ایک بات آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ امام اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کے نزدیک منی ناپاک ہے، اس کا دھونا یہ فرض ہے. ہاں اگر منی خشک ہو تو اس کا کھرچنا یہ کافی ہے، لیکن کھرچنا اس لیے کافی نہیں ہے کہ کھرچنا یہ منی پاک ہے، بلکہ منی تو ناپاک ہے، اور منی کے ناپاک ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ منی کو دھویا جائے. لیکن سوکھی منی کے کھرچنے کا حکم خلاف قیاس حدیث سے ثابت ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر منی خشک ہو تو کھرچنے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منی پاک ہے. منی تو ناپاک ہے لیکن کھرچنے سے پاک ہونا یہ خلاف قیاس حدیث سے اس بات کی وجہ سے ہے. امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان کے نزدیک منی پاک ہے، اور ان کی اس پر کئی دلیلیں ہیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ چونکہ منی یہ انسانی تخلیق کا مادہ ہے تو ضروری ہے کہ انسان کی تخلیق کا مادہ پاک ہو. لیکن اور ایک دلیل ان کی یہ بھی ہے کہ چونکہ منی سے حضرت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تخلیق ہوئی ہے. تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی منی تو کیا، ان کی تو بولو براز پاک ہے. یہ معاملہ اور یہ مسئلہ، یہ انبیاء کرام کی منی اگر پاک ہے تو سب کی منی پاک ہو جائے، یہ نہیں ہے. اور رہا یہ معاملہ کہ اس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان کی پیدائش اگر منی سے ہے تو اس سے کہاں لازم آتا کہ منی پاک ہو، اس لیے کہ منی علاقہ ہوتی ہے، علاقے کے بعد میں مضغہ ہوتی ہے نا. اور مضغہ کے بعد انسان بنتا ہے، یعنی خون کا پہلے خون کی پھٹک، اس کے بعد میں گوشت کا لوتھڑا، اور اس سے انسان کی تخلیق. تو اقرب الی تخلیق الانسان تو مضغہ ہے. تو اگر اس وجہ سے پاک ہونے کا حکم لگایا جائے کہ اس سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے تو لازم آئے گا کہ اس گوشت کے لوتھڑے کو بھی پاک کہا جائے، حالانکہ اسے کوئی بھی پاک نہیں کہتا. اور دوسری ان کی دلیل ہے کہ قرآن فرماتا ہے الذی خلق من الماء بشرا. تو اس آیت میں منی کو پانی کہا گیا. تو پانی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پانی پاک ہے ایسے ہی یہ منی بھی پاک ہے. مگر یہ
دلیل اس لیے صحیح نہیں ہے کہ چونکہ قرآن نے تو فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، تو کیا ہر ایک جانور کی منی کو بھی پاک کہا جائے گا؟ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پانی کے اطلاق سے یہ لازم نہیں آتا کہ منی پاک ہو۔ اب ایک دلیل انہوں نے یہ بھی پیش کی کہ منی پاک ہے اسی لیے تو کھرچنے سے پاک ہو جاتی ہے، جیسے ریت کو کھرچنے کا حکم ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ منی کو ریت پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ منی سے وضو نہیں ٹوٹتا، ریت سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو ریت ناپاک نہیں ہے، لیکن منی سے وضو تو ٹوٹتا ہی ہے، غسل لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کھرچنے کا جو حکم دیا ہے یہ اس لیے نہیں کہ یہ پاک ہے، بلکہ منی کا کھرچنا یہ بھی منی کے پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی منی کے پاک کرنے کا طریقہ ہے، اس لیے کہ طہارت کے مختلف طریقے ہیں۔ جیسے شیشے پر اگر نجاست لگ جائے تو پوچھنے سے پاک ہو جاتا ہے، یا اگر آگ میں جلا دیا جائے، جیسے جو انسان کے گوشت پر خون لگا ہے، اگر آگ پر بھون دیا گیا اور خون جل گیا تو گوشت پاک ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی جو زمین یا زمین سے ملق جو گھاس وغیرہ ہے اگر خشک ہو جائے تو پاک ہو جائے گی، یا کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا اور وہ تہ میں بیٹھ گیا تو کنواں پاک ہو جائے گا، یا اگر روئی ناپاک تھی اسے دھن دیا تو دھننے سے پاک ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پاک کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ تو خشک منی کے کھرچنے کا جو حکم دیا، یہ کھرچنے کا حکم اس وجہ سے نہیں کہ خشک منی پاک ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اگر منی خشک ہے تو اس کا کھرچنا یہ بھی اس کے پاک کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ بہرحال امام اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کے نزدیک منی ناپاک ہے، اگر تر ہے تو اس کا دھونا ضروری ہے، اور اگر خشک ہے تو اس کا کھرچنا کافی ہے، اور کھرچنے سے منی کے پاک ہونے کا حکم یہ خلاف قیاس نص کی وجہ سے ہے۔ اب آپ حدیث پاک دیکھیے، فرماتی ہیں حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ ابن مبارک، یہ عبداللہ ابن مبارک امام اعظم کے خاص شاگرد ہیں۔ قال اخبرنا عمرو بن میمون جزری عن سلیمان بن یسار عن عائشہ قالت كنت اغسل الجنابۃ من ثوب النبی، یہاں پر جنابت سے مراد منی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھوتی تھی، فیخرج الی الصلاۃ، تو سرکار اس کے بعد نماز کے لیے نکلتے، وَإِنَّ بُقْعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ، اور پانی کے دھبے سرکار کے کپڑے میں لگے رہتے تھے، یعنی دھونے کے بعد جو پانی کے دھبے تھے وہ سرکار کے کپڑے میں نمایاں محسوس ہوتے تھے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ سرکار کی منی تو پاک ہے، تو اس سے یہ کہاں دلیل بنے گی کہ منی ناپاک ہے دھونے سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا بیان فرمایا
کنت اغسل الجنابۃ، جنابۃ نبی نہیں ہے، کنت اغسل الجنابۃ من ثوب النبی، میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے سے منی دھوتی تھی، کپڑے سے، سرکار کے کپڑے سے منی دھوتی تھی۔ یہ مطلق ہے، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک منی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی منی بھی ہو سکتی ہے، سمجھ گئے؟ فیخرج الی الصلاۃ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے نکلتے، وَإِنَّ بُقْعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ، اور پانی کے دبے، بقعتن کی جمع ہے بقع، تو پانی کے دبے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے میں ہوتے۔ یہ عائشہ صدیقہ سے روایت کرنے والے سلیمان ابن یسار ہیں، یہ ام المؤمنین میمونہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، تابعی ہیں، ہے نا، اور مدینے کے فقہاء میں سلیمان ابن یسار کا شمار ہوتا ہے۔ سن 107 ہجری میں ان کا وصال ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ اب اس سے حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کپڑے پر نجاست لگی، کپڑا دھو دیا اور ابھی پانی کا دبا ہے تو یہ کپڑا پاک ہے، سمجھ گئے؟ اور ایک اس سے یہ معلوم ہوا کہ منی ناپاک ہے، اس لیے کہ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کنت اغسل الجنابہ، کنت یہ اس فعل کی تکرار پر دلالت کرتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ منی ناپاک ہے نا؟ ہاں، اور اس ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے، اس کے کپڑے وغیرہ دھوئے، ہے نا، بالخصوص جب کہ وہ امر اسی سے متعلق ہو۔ اور اس میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مقتدا کے حوال کا نقل کرنا یہ جائز ہے، اگرچہ عادتاً اس کے ذکر سے حیا آتی ہو۔ اور ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کپڑے پر منی لگی تھی، کپڑا دھو دیا اور پانی کا دبا ابھی کپڑے پر ہے تو اس کپڑے کو پہن کر مسجد میں جانا یہ جائز ہے۔ حضرت حدثنا قتیبہ قال حدثنا یزید قال حدثنا عمرو عن سلیمان بن یسار قال سمعت عائشہ، تعبیر سند کے بعد ہے وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو ابن میمون عن سلیمان بن یسار قال سألت عائشہ، سلیمان ابن یسار کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس منی کے بارے میں سوال کیا جو کپڑے کو لگ جائے، تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا کنت اغسلہ من ثوب رسول اللہ، میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے سے منی دھوتی، فیخرج الی الصلاۃ، سرکار نماز کے لیے نکلتے، واثر الغسل فی ثوبہ، اور دھونے کا اثر سرکار کے کپڑے میں ہوتا۔ بقع الماء یہ جملہ مستانفہ ہے، گویا کہ سوال ہوا ما اثر الغسل، دھونے کا اثر کیا تھا؟ تو کہا بقع الماء، وہ پانی کے دھبے ہوتے تھے، پانی کے دھبے ہوتے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ منی ناپاک ہے، اس لیے کہ تکرار غسل یہ علامت وجوب ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بلا شبہ وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگلا باب دیکھیں، باب اذا غسل الجنابۃ او غیرہا فلم یذهب اثرہ،
یہ بات اس بارے میں کہ جب اذا غسل الجنابہ، جب کہ منی کو دھوئے، او غیرہ یا منی کے علاوہ کوئی دوسری نجاست دھوئے، فلم یذهب اثرہ، اور اس کا اثر ختم نہ ہو، یعنی اگر اس کا اثر ختم نہیں ہوا تو دھو دیا، لیکن دھونے کے بعد جو دھویا تھا اس دھونے کا اثر ختم نہیں ہوا، کیا جو دھویا تھا دھونے کا جو اثر ہے، کیا اثر کہ پانی کے دھبے وغیرہ دھبا لگا رہ گیا، تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور ایک معنی یہ کہ منی کو دھویا لیکن منی کا اثر رہ گیا۔ اثر کیا کہ کپڑے پر منی لگنے کا جو اثر تھا دھبے کی شکل میں وہ باقی رہ گیا، تو اس کا حکم کیا ہے؟ بات سمجھ گئے؟ ہاں اچھا، فرماتے ہیں حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل المنقری قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن میمون، وہی روایت ہے، قال سلط سلیمان بن یسار فی صوف الصوب تصیبہ الجنابہ، کہ عمرو ابن میمون کہتے ہیں کہ میں نے سلیمان ابن یسار سے اس کپڑے کے بارے میں سوال کیا کہ جس پر منی لگ جائے، تو سلیمان ابن یسار نے کہا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کنت اغسلہ من ثوب رسول اللہ، میں یہ منی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے سے دھوتی، ثم یخرج الی الصلاۃ، اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے نکلتے، وہ اثر الغسل فیہ، اور بقع الماء، اور اس آپ کے کپڑے میں دھونے کا اثر پانی کے دھبے کی شکل میں موجود رہتا۔ فرماتی ہیں اگلی روایت کنت اغسلہ میں اغسلہ میں ہاں کا مردے کنت اغسل اثر الجنابہ ہے نا، ہاں، اور یا کنت اغسل المنیہ، اغسل المنیہ۔ فرماتی ہیں حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زہیر قال حدثنا عمرو بن میمون ابن مہران عن سلیمان بن یسار عن عائشہ انہا کانت تغسل المنیہ من ثوب النبی، کہ سلیمان ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر کے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے سے منی دھوتی، ثم اراء فیہ بقعۃ او بقعہ، اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس منی کے اثر کو کپڑے میں یا دھونے کے اثر کو کپڑے میں دھبے یا دھبوں کی شکل میں دیکھتی۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، اگلا باب دیکھیے، باب ابواب الابل والدواب والغنم ومرابضها۔ مرابض مربض کی جمع ہے، مربض کی مت کہنا، مربض کی جمع ہے مرابض۔ مربض بکریوں کے رہنے کی جگہ، بکریوں کا باڑہ، بکریوں کے باڑے کو مرابض بولتے ہیں اور اونٹوں کے باڑے کو معاطن بولتے ہیں۔ بس سمجھ گئے؟ ہاں، یہ باب اس بارے میں کہ اونٹ
اور چھپائے، اور بکریوں کا پیشاب اور ان کے باڑوں کا حکم، بکریوں کے باڑوں کا حکم۔ کیا مطلب؟ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ اونٹ، بکری، بیل، گائے، بھینس، جتنے بھی معقول اللحم جانور ہیں ان کا پیشاب پاک ہے، اور ان کا گوبر، ان کی لید، ان کی مینگنی، یہ بھی پاک ہے۔ اور امام اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کے نزدیک معقول اللحم کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، اور ان کی بیٹ یہ نجاست غلیظہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے معقول اللحم کا پیشاب اور ان کی لید گوبر کے پاک ہونے پر دلیل پیش کی ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ سب ناپاک ہیں۔ دلیل ابھی آتی ہے، فرماتی ہیں وصلی ابو موسیٰ فی دار البرید والسرقین والبریۃ فی الی جنبہ فقال ہاؤنا وسمى سوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ابن قیس ہے، کئی مرتبہ ان کا ذکر گزر گیا ہے۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہما کے دور میں کوفہ کے گورنر تھے۔ دار برید اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کہ باہر کے سفراء اور پیغام رساں لوگ آتے ہیں اور ٹھہرتے ہیں۔ تو پہلے قاصدین گھوڑوں پر سوار ہو کر یا اونٹ پر سوار ہو کر آتے تھے، تو باہر کے قاصدین کے لیے ایک مخصوص جگہ بنا دی جاتی تھی، وہیں پر ان کے گھوڑے بندھتے تھے اور وہیں پر ان کے رہنے کا انتظام ہوتا تھا، سفراء اور قاصدین کا۔ اسے بولتے ہیں دار برید۔ کیا؟ دار برید۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کے گورنر تھے تو آپ دار برید میں تشریف لائے، اور یہ کوفہ کے بالکل باہر بنایا گیا تھا، اور آپ نے وہیں دار برید میں نماز پڑھی جہاں پر گوبر تھا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا اے ابو موسیٰ اشعری، یہاں پر نماز پڑھتے ہو حالانکہ میدان آپ کے بالکل پاس میں ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا ہا ہونا وسمى سواء، یہاں اور وہاں سب برابر ہے، یعنی نماز چاہے دار برید گوبر کے پاس پڑھی جائے یا صحرا میں پڑھی جائے، یہ سب برابر ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث سے یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی اس روایت سے امام بخاری یہ ثابت فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری نے گوبر کے پاس نماز پڑھی، دار برید میں پڑھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گوبر پاک ہے، اور دار برید میں لا محالہ ان جانوروں کا پیشاب بھی ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب بھی پاک ہے اور ان کا گوبر بھی پاک ہے۔ لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ دار برید میں نماز پڑھی، اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ آپ نے گوبر کے اوپر نماز پڑھی یا اس جگہ میں نماز پڑھی جہاں پر کہ پیشاب تھا۔ دار برید تو
بہت بڑی جگہ ہوتی ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ دار برید میں اس جگہ نماز پڑھی ہو جہاں پر کہ گوبر نہ ہو اور جہاں پر کہ پیشاب نہ ہو۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہاں پر پیشاب تھا، تو یہ کہاں پر ہے کہ آپ نے بلا کسی چٹائی یا بلا کسی حائل کے نماز پڑھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے نماز کسی چٹائی وغیرہ پر پڑھی ہو، تو ناپاک جگہ پر اگر دوسری چٹائی بچھا کر نماز پڑھ لی جائے تو بلا شبہ نماز جائز ہوتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ فرماتی ہیں وصلی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فی دار البرید والسرقین، کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے دار برید میں گوبر کے پاس نماز پڑھی۔ والبریۃ الی جنبہ، اور صحرا ان کے بغل میں تھا، صحرا ان کے بغل میں تھا۔ اب اس کی پوری وضاحت یہ ہے کہ مالک ابن حارث اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ تھے دار برید میں، نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے ہم کو نماز پڑھا دی اسی جگہ پر، تو ہم نے کہا لا نصلی ہا ہونا، ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ والبریۃ الی جنبک، فقال البریۃ وہا ہونا سوا، بریہ اور یہ دونوں 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 برابر ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، اب اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ معقول اللحم کا پیشاب پاک ہے۔ جب اونٹ کا پیشاب پاک ہے تو ہر ایک معقول اللحم کا پیشاب پاک ہوگا، ہے نا؟ ہاں، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے خشک جگہ میں نماز پڑھی ہو یا کپڑے پر نماز پڑھی ہو بچھا کر کے، جس سے کوئی نجاست متعلق نہ ہو۔ اور یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ اگر کسی نے ناپاک جگہ میں پاک بستر بچھا کر کے نماز پڑھی تو بلا شبہ جائز ہے۔ اور یہی قرین قیاس بھی ہے، اس لیے کہ ابو موسیٰ اشعری بالکل گوبر پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں، یہ تو ان سے بہت بعید ہے۔ لہذا اگر چٹائی پر نماز پڑھی جائے تو بلا شبہ یہ جائز ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ معقول اللحم کا پیشاب پاک ہے یا ان کا گوبر پاک ہے۔ اب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد ایک اور حدیث پیش فرمائی ہے، اور اس سے بھی یہی ثابت کرنا چاہا ہے کہ معقول اللحم کا پیشاب پاک ہے۔ وہ اورینیین کا واقعہ، یہ واقعہ ذرا لمبا ہے، اس لیے میں انشاءاللہ یہ کل اس کی مکمل تشریح اور توضیح، امام بخاری کا استدلال اور ان کے استدلال کا جواب، یہ سب انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کا باقاعدہ مطالعہ کر کے آیا کریں۔ آج بخاری شریف کے 36 صفحات مکمل ہو گئے، ابھی کافی مقدار باقی ہے۔ آپ حضرات محنت سے باقاعدہ پڑھیے، اور جتنا آپ نے پڑھا ہے آپ اس کی تکرار اور اس تعلق سے باقاعدہ مطالعہ کرتے رہیں۔
اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔